اللہ کا فرمان مودت فی القربا، سرکار کا احسان مودت فی القربا، وعدہ ہی تھا حشر محمد سے ہمارا ہر عہد کا اعلان مودت فی القربا، یہ حکم مفکر کا مفسر کا نہیں ہے، کہتا ہے یہ قرآن مودت فی القربا، ہے ناصر عباس کی تحریک کا نعرہ اور آقا سے ہے پیمان مودت فی القربا، ہے عاشق شبیر کا بھی فخر یہی وصف، اور مومن کی ہے پہچان مودت فی القربا، صفدر میری نسلوں کے لیے بس یہی نسخہ ہے حشر کا سامان مودت فی القربا، ہے حشر کا سامان مودت فی القربا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکن ارضک طوبا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ حضرات گرامی عزیز مرتبت، آج پروگرام مودت فی القربا اور نور علی نبی یہ اکٹھا اس لیے کر رہے ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہے اور نور علی نبی کی ہوسٹ آج فری تھیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی میں کرتی ہوں۔ میں نے کہا جناب بسم اللہ کیجیے۔ حضرات گرامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا پروگرام یہ ہمارے لیے باعث فخر اور سب افتخار کی بات ہے کہ آج سبین زہرا نقوی یہ پروگرام کنڈکٹ کریں گی، اور آپ ان کی بہترین گفتگو اور نہایت عمدہ لفاظی اس سے آپ واقف ہیں، اور شاعرہ بھی ہیں، مداح اہل بیت بھی ہیں، اور جناب میرے لیے تو بہت کچھ ہیں، لہٰذا اب وہ میں پھر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ان قریب ایک پروگرام میں نے کرنا ہے، اور میں یہ بتلانا بڑے فخر کے ساتھ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر ہمارے کسی ساتھی کی برتھ ڈے ہوگی اور اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ اس برتھ ڈے پر پروگرام کریں گے، چاہے وہ میری ہو یا کسی کی بھی ہو، اور اس برتھ ڈے کو ہم ویسے ہی منائیں گے جیسے منانے کا حق ہے۔ تو انشاءاللہ 24 ربیع الاول کو ہو سکتا ہے کہ ہم برتھ ڈے منائیں، چونکہ 25 کو پھر آگے وفات آ جاتی ہے، اور وفات بھی ایک ایسی ہستی کی ہے کہ جس نے نبوت و رسالت بھی پالی، امامت و ولایت بھی پالی، تو اس لیے ہم 24 کو برتھ ڈے منائیں گے اور 25 کو پھر ہم انشاءاللہ وہ وفات جو ہے وہ منائیں گے۔ تو اب وہ انشاءاللہ یہ کسی کی بھی ایسی برتھ ڈے ہوئی، ابھی میں بتانا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے میری ہو، میری ہی ہے لیکن پھر بھی میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو آج کا پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں جناب سبین زہرا نقوی صاحبہ، اور ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی عزیز مرتبت موجود ہیں ان میں جناب سیدہ شازیہ حسن صاحبہ ہیں، ذاکرہ اہل بیت ہیں، پروردگار عالم انہیں سلامت رکھے۔ اس کے علاوہ ایک اور ذاکرہ اہل بیت ہیں، جناب بس یہ دیکھ لیجئے یہ والی ذاکرہ ہیں، نام ان کا جویریہ ہے۔ تو یا علی مدد، السلام علیکم۔ مولا علی مدد۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت ہیں، مداح اہل بیت ہیں، جناب کمال امروی صاحب، اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی مہمان ہیں جو کہ ہوسٹ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور جناب سخنور بھی ہیں، اور لاجواب بہترین شفیق دوست بھی ہیں، ڈاکٹر عین الرضا صاحب۔ ہم ان سب کی خدمت میں اپنا سلام یا علی مدد اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اس مہینے کی۔ اور اب چونکہ میں بس میری وسعت یہاں تک تھی، میں نے کہہ دیا اب چلیں گے جناب سبین زہرا کی جانب، تو وہ مجھ سے یہ قلمدان لے لیں۔ جی جناب۔ جزاک اللہ آغا، بہت بہت شکریہ، اور بہت خوبصورتی سے پروگرام کو آپ نے سٹارٹ کیا۔ اور ناظرین اکرام، SNTV MS پروڈکشن کی جانب سے آپ کی ہوسٹ شاعر اہل بیت سبین زہرا نقوی کا بہت بہت سلام اور دعا عرض ہے، یا علی مدد عرض ہے آپ سب کی خدمت میں۔ یہ ایک اسپیشل پروگرام ہے
جو کہ ظہور صادقین کے حوالے سے بھی ہے اور ظہور شہزادی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے صلی اللہ محمد وآل محمد اتنا عظیم ماں ہے جس کی ساتھ اپنے اندر بہت ساری برکتیں رحمتیں سموئے ہوئے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج کے معزز مہمانان گرامی جو شرکت کر رہے ہیں، تعارف آپ کے ساتھ ہو چکا ہے. کچھ ایک دو مہمان اور ہمارے جس میں میری مادر گرامی بھی ہیں، ہم بھی آئیں گے، ان کو بھی ہم تعارف آپ سے کروائیں گے. اور شازیہ حسن بھی ہمارے ساتھ ہیں، سر رضا ہیں، شاعر اہل بیت اور بلند پائے کے شاعر ہیں، بلند پائے کے بتائے اہل بیت ہیں. سرکار معال امروی صاحب ہیں، جویریہ فاطمہ ہیں، اور اپنے کلام سے ہم یہاں پر مستفید کریں گے. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تمام تر حمد و ثنا، تمام تر تعریف و توصیف زیبا ہے خدا حضور کو برتر کے لیے جو کہ محمد والے محمد علیہ السلام کا رب ہے. تمام تر درود و سلام زیبا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے. اللہم صلی محمد و آل محمد وآل محمد واجل فرجہم اجمعین. صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم اجمعین. سوری ناظرین کرام، ایک کال بیچ میں آ گئی تھی تو تھوڑی سی انٹرپٹ ہو گیا تھا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور آقا آپ جو ہے فریحہ عدنان زیدی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. فریحہ کو آپ ذرا سا دیکھ لیجئے کہ فریحہ عدنان زیدی ہمیں جوائن میں کیا پرابلم آ رہی ہے. پلیز تھینک یو سو مچ فار دس. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بے شک کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ آج ہمیں جو قوت گویائی عطا ہوئی ہے اور ہماری زبانیں اس پاک ہستی کی شان بیان کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئی ہیں جسے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں. دشمنوں نے بھی جس کی خوبیوں کا چرچا کیا وہ ہمارے سرکار. آئی ناظرین کرام، سب سے پہلے میں اسی ٹاپک کو اپنی ذاکرہ اہل بیت جو کہ شازیہ حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں کی طرف بڑھاؤں گی. جی شازیہ، بسم اللہ کیجیے، کیا کہیں گی سرکار کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آغا آپ کا اور سبھی آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور آپ کو بے حد مبارکباد. عالم اسلام کو، آپ کو، تمام سامعین ناظرین کو اور خصوصاً امام زمانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ ماہ ربیع منانے کا موقع عطا فرمائے کہ جب ہم امام وقت کے ساتھ اس خوشیوں کو منا سکیں ان کے جلوے. پروردگار عالم، کیا کہوں اس ہستی کے بارے میں کہ اگر یوں کہوں تو بات بڑی حسین ہو جائے گی کہ ساری دنیا جس کی ہم بیان کرے اسے خدا کہتے ہیں اور خدا جس کی تعریف کرے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نعت خود خدا پڑھے، جس پر درود وہ لا شریک پڑھ کے شریک ہو جائے ہمارے ساتھ، اسے محمد کہتے ہیں. وہ محمد مصطفیٰ کہ جسے کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر کہہ کے پروردگار عالم قرآن کریم میں مخاطب کرے، قرآن کو ایک مکمل قصیدہ بنا دے محمد کا. وہ حسین ہستی کے ہزاروں، وہ محمد کہ اگر چادر کے نیچے سو جائیں تو خود روایات بیان کرتی ہیں. اگر میں تذکرہ کروں تو میرے سرکار کا حسن ایسا تھا، ہر کمال میں، ہر صفت میں یکتا. بے شک یہ جن کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کے جد امجد اور کچھ خود کے ساتھے ہونے کی وجہ سے عرب والے آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جی شازیہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کچھ نیٹ کا ایشو ہے ان کے ہاں. جی چلیے ہم چلتے ہیں اپنے ڈاکٹر انور رضا صاحب کی طرف. کیا فرمائیں گے اس بارے میں اور کیا کلام پیش کریں گے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو اور تمام عالمین کو، کائنات کو
ظہور पुरनूर के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ خیر مبارک ہے. कायनात और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और दीगर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। बात यह है कि रबीउल अव्वल का महीना है, नात का महीना है, मशहूर है और नात गोई नात ख्वानी हर जगह नजर आ रही है। नात का लफ्ज अरबी में तारीफ के लिए, खुदा के लिए भी कहा जाता है। बेशक के मौलाए कायनात अपने तौहीद के खुतबे में फरमाते हैं, अल्लज़ी लैसा ले सिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद। बेशक माशाल्लाह, बहुत खूब। वला नातुन मौजूद वला अजरुन ममदूद फतरल खलाइका बिकुदरतिही व नशरु रियाहा। यानी वो नात ऐसी मौजूद नहीं है जो अल्लाह ताला की तारीफ को बयान कर सके। سبحان क्या اللہ. बात है, वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब, वाह। अब यहाँ से हमारा कहना मानना हकीकत जो है वो ये है कि खुद हुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला मोहम्मद व अला की मोहम्मद। नात भी बयान नहीं की जा सकती, ना की जा सकती थी, बशर्त ये कि एक शख्स बयान ना कर। سبحان اللہ. क्या बात है, वाह वाह वाह। ना बयान की जा सकती होती बशर्त ये कि एक शख्स ने बयान ना की होती। ऐनुर रजा रसूल का इरफान चाहिए, वाह, क्या बात है, ऐनुर रजा रसूल का इरफान इरफान चाहिए। कुरान और नातिक़ कुरान चाहिए। سبحان क्या اللہ. बात है, اور ناطق कुरान वाह और वाह। नातिक़ कुरान चाहिए। लिखता हूँ जब भी नात तो आता है ये ख्याल, नाते नबी के वास्ते इमरान चाहिए। سبحان اللہ. वाह سبحان वाह اللہ. वाह سبحان वाह, اللہ. माशाल्लाह, वाह लिखता हूँ जब भी नात واہ. तो आता है ये ख्याल, ہائے ہائے. नाते बात है। नबी के वास्ते नबी के वास्ते इमरान इमरान चाहिए। واہ. तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो नात हुजूर सरवरे कायनात की नजर कर दी, واہ. सब उसी के ही पैरवी में हैं। واہ. और कुरान पूरा का पूरा मोहम्मद वाले मोहम्मद की मदो सराई मदो सना में मदा सराई में है। तो سبحان सुभान लिहाजा अल्लाह। ये बात तो बहुत ही वाज़ेह है कि ये बयान करना इतना बेशक। मुश्किल ना था, आसान ना था, लेकिन बहुत खूब, हजरत अबू तालिब ने बयान करके हमारे लिए आसानी कर। سبحان اللہ. बेशक दूसरी तरफ मौलाए कायनात ने जब हजूर सरवरे कायनात से मुताल्लिक जो कुछ एक्शन भी लिया, अमलन भी किया, वो खुद नात की सूरत में सामने आता। واہ. बेशक, वाह यानी हजूर के जबान से जुमला निकलना मुकम्मल नहीं होता था कि यहाँ पर काम पूरा हो जाता। ہائے ہائے. क्या बात है, उधर कहा वाह नादे वाह, अली, ये ना बिल्कुल बिल्कुल। नादे अली खैबर में, आप मौला अली हैं मदीने में। अच्छा, واہ. मैं गया क्या हूँ बात है, मदीने से वाह खैबर 160 किलोमीटर के फासले पर है। और واہ. पहाड़ों में और जदीद ऐसे ही दौर है। में जो रोड बने हैं, फ्लाई ओवर्स और पुल और ऐस- अंडरग्राउंड और ऊपर नीचे, और किस तरह से हम गए थे, आधा दिन से ज्यादा टाइम लग गया था। वहां पर एक पल में नादे अली यूं मदर जाए, मौला अली मौजूद हैं। ताकीद नहीं हुई। ये चीज अजहान नहीं समझ सकते سبحان اللہ. क्या नॉर्मल बात तरीके है, से। वाह, उमूमी तौर पर बेशक, जहनों में ये बात लोगों को समझ में नहीं आ सकती। ये तो बड़ी बात है, फिर भी इससे ज्यादा छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आती मौला अली की। اللہ اکبر. वाह 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 जब वाह, कहा था सही। कल अलम में उसको दूंगा, हजूर सुन रहे, हजूर कह रहे हैं। देखिए, जब बात हजूर की चल रही है, जब हजूर की बात करते हैं तो वो बात उनसे लिंक जितनी ये सारी आएंगी निकल के। कहा सही। कल मैं अलम उसको दूंगा, मौजूद ही नहीं है वहां, मदीने में है। सुभान अल्लाह, क्या और बात है। हजूर कह रहे हैं कल वाह। मैं दूंगा। क्या बात है, यानी सोचिए क्या- कि लिखने क्या वालों बात ने है। लिखा है कि रात भर जाग कर गुजारी है कि शायद मुझे मिल जाए अलम। ہائے ہائے. सही, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। वाह,
لیکن واہ 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 سبحان اللہ. یہ میرے کتابوں پہ ہے رکھی ہوئی سب چیزیں میں لکھی بھی ہیں, میں تو خود ذاتی طور پہ پڑھ چکا ہوں یہ چیزیں. یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی سے سن لیا ہے, میں پرسنلی مطلب کسی بھی بات کا جواب دے موجود ہوں. تو یعنی ماشاء اللہ اچھی خطابت کرتے ہیں آپ, لیکن ان کو اچھی کیا خطابت کرتے معلوم کہ علم کسے کہتے ہیں اور واہ. علم کا ملنا کیسے ہوتا ہے, اور مرحب و انتر اور حارث کا قلم کر دینا صحیح. کسے کہتے ہیں. وہاں پر تو ایک کیا دوسرے بات کو ڈرائے جا رہے تھے, یہ تو وہ ہے جو اتنے پہلوانوں سے ایک وقت میں لڑتا ہے, اتنی سے ناشتہ کر لیتا ہے, فلانا کر لیتا ہے. ایک دوسرے کو تو ڈرائے جا رہے تھے پہلے تو, اور امید یہ رکھ رہے ہیں کہ علم مل جائے گا. خیر وہ ایک کیا بات ہے. واہ واہ کیا بات. حضور سرور کائنات کی میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں بات کو اپنی اس لیے روکوں تھوڑی دیر کہ آپ اور دوسرے لوگ بھی سب بولیں گے تھوڑا تھوڑا, پھر ہم پیچھے بولیں گے. جی جی بالکل بالکل. ہم شازیہ ہماری ذاکر صاحبہ جو ہیں شازیہ, میں آپ کی طرف بڑھوں گی. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ان کا نیٹ. شازیہ کہاں پہ بات سٹارٹ ہوئی تھی, اور میرا بھی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا بیچ میں, وہ کیمرے کا. جی شازیہ وہیں سے جوڑ دیں سرکار کی شان میں. بسم اللہ. جی دوبارہ سے دوبارہ آغاز کروں گی باقاعدہ قرآن کی آیت سے. قرآن کریم میں پروردگار عالم کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایسا لگتا ہے کہ جب اس آیت کو پڑھی تو بار بار ذہنوں میں ماہ ربیع الاول ابھرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پروردگار نے صادقین کے نزول کے لیے چن لیا ماہ ربیع الاول, اور ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ وہ خوبصورت ترین تاریخ ہے کہ جس کی فجر کے وقت پروردگار عالم نے 2 صادقین کا نزول کیا. ایک وہ صادق کہ جسے کفار مکہ بھی صادق اور امین کہہ رہے تھے, اور ایک وہ صادق کہ جس کا نام آج بھی جعفر صادق ہے, اور فخر ہے سب سے بڑا. رسول کا امتی ہونا فخر ہے, اور جعفر صادق کے نام سے اپنے مکتب کا پہچانے جانا بھی فخر ہے. یعنی 2 ایسی ہستیوں کا نزول کہ جو دونوں ہماری پہچان کا ذریعہ ہیں. کیا اس سے بڑے فخر کی کوئی اور بات ہوگی کہ ہم رسول کے امتی ہیں. اصحاب رسول بہت ہے, لیکن سب سے بڑا قصیدہ یہ ہے جو سب سے آخر میں آیا, وہ سب سے زیادہ اعلیٰ نظر آیا. سب سے چھوٹے بھائی ہو کے, سب سے چھوٹی اولاد ہو کے بھی درجے کے لحاظ سے سب سے افضل نظر آئے. تو یہاں تو اس سے مراتب طے کرنا اتنا مشکل ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ اگر رسول کی مختصر ترین حمد اور نعت کو بیان کروں تو میں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ ساری دنیا جس کی حمد کرے اسے خدائے واحد کہتے ہیں, اور خدا جس کی نعت پڑھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ محمد کہ جس کی شان میں خدا پورے قرآن میں اتنی آیات کو اتارے کہ ایسا لگتا ہے مجسم قصیدہ ہے قرآن گویا. جسے کبھی قرآن میں طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا, کبھی سراج منیر کہا, وہ محمد مصطفیٰ کہ جس کے قدم جب مکے پہ پڑے تو مکے کو معظمہ کر دیا, اور جب مدینے پہ پڑے تو نور محمد نے مدینے کو منورہ کر دیا. محمد زندہ باد زندہ باد. یوں تو سرکار کے اتنے فضائل ہیں کہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. چند معجزات کا تذکرہ کر کے اور بات کو تمام کروں. وہ محمد کہ جس کے ہاتھ پر بے جان انگریزے آ جائیں تو کلمہ گو ہو جائیں. وہ محمد کہ جو کھارے پانی کے منہ پر اگر تھوک دے تو پانی کو میٹھا کر دے, اور پانی میٹھے محمد کے میٹھے ہونے کی گواہی دے. وہ محمد کی جو جس گلی سے گزر جائے ایسی خوشبو اور ایسا نور ساتے ہو کہ کفار مکہ یہ کہیں یہاں سے محمد کا گزر ہوا. جہاں سے گزر جائیں اشجار جھک کر محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور سب سے آخر میں اگر یہ کہوں کہ ہفتہ وحدت تھا جو ابھی ہم منا رہے تھے, تو کیا کہوں سرکار کی شان میں. بات کو یہ کہہ کے تمام کروں کہ ہے آج کی اس بزم کا عنوان محمد. ہے آج کی اس بزم کا عنوان محمد. بے جسم خدا وند کی ہے جان محمد. گر غور سے دیکھو تو یہ احمد وہ احد ہے. شعرا موجود ہیں اس لیے آپ سب کی نظر کرتی ہوں.
वाह अगर गौर से देखो तो ये अहमद वो अहद है, दोनों के तवाजुन में फकत नीम की हद है। और जश्न वाह सरकार मनाने में वाह मजा आता है, जश्न सरकार मनाने में मजा आता है, नाचिया कलाम सुनाने में मजा आता मजा है। आता है। अभी वाह हफ्ते वहदत मनाया ना हमने, वाह उसके लिए वाह आप 12 को मना लेते हैं, हम 17 को, आप 12 को मना लेते हैं, हम 17 को। 5 का फर्क तो सदियों से चला आता है। और आखिर में अगर क्या कहना बहुत शुक्रिया नवाज। और अगर आखिर वाह में वाह एक छोटी माशाल्लाह सी बात कहना चाहूँ तो सरकार के यूं तो बहुत से मौजूदात हैं, लेकिन एक सिफत रसूल की जो मुझे बाज़ाते खुद बहुत पसंद है, वो जरूर आपके सामने पेश करूं कि हमने सरकार का हुस्न सुना है। हुस्न तो वो है कि हजारों यूसुफ निसार हो जाएं उस हुस्न पे, कि कहते हैं कि जब काली कमली ओढ़ के आप सोया करते थे तो सारी सारी रात नूर छन के इस तरह से निकलता था जैसे बदली के बादलों में चांद छुपता है। क्या कहना यही वजह थी कि अपनी जगह वाह बिस्तर पे उसे सुलाया कि जिसके चेहरे से वैसा ही नूर निकलता था जैसा मोहम्मद के चेहरे से निकलता था। लेकिन एक सिफत है कि जो मुझे बहुत पसंद है, वो आपके सामने पेश करूं। रसूल की इल्म हिल्म सिफत हर चीज बहुत आला, लेकिन एक सिफत है जिसपे हम बात नहीं करते, रसूल की शुजाअत। क्योंकि रसूल को किसी ने जंग करते नहीं देखा। आइए आज आपके सामने रसूल की शुजाअत पे एक क्या जरूर कहूं। कहना रसूल वो शुजा तरीन दुनिया की हस्ती है कि जिसके लिए अली मुर्तजा जैसा कहे कि मुझे तलवार चलाना मोहम्मद मुस्तफा ने सिखाया। और इस जुमले पे बात को तमाम करूं कि जो अपनी 2 उंगलियों से बाबे खैबर को उठा ले, शुजात मोहम्मद का अंदाजा इस जुमले से कीजिएगा, जो अपनी 2 उंगलियों से बाबे खैबर को उठा ले, अगर कोई उसे अपने दोष पे बुलंद कर सकता है तो वो जात मोहम्मद है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा हस्ती। और उसके बाद 2 जुमले कहूँ जाफर सादिक मौला के लिए, आखिरी जुमला, क्योंकि वो सादिक मौला है कि जिसकी मिदहत में फकत ये कह देना काफी है कि जितने मकतब हैं दुनिया में, और मकतब तशय्युं के अलावा अगर फ़िक़्ह जाफरी के अलावा दूसरा फ़िक़्ह हनफिया है, तो बस ये फख्र के लिए काफी है कि फ़िक़्ह हनफिया से अबू हनीफा मेरे मौला के सामने जानुए अदब तय करके इस काबिल हुए कि फ़िक़्ह बना सके। और एक नहीं, आप इब्ने हैसम को देखिए, आप अबू अली सीना को देखिए, आप जाबिर बिन हुसैन को देखिए, 4,500 कम से कम शागिर्द जिसके सामने जानुए अदब तय करें उसे जाफर सादिक कहते हैं। और आखिर में जिस शहजादी का तज़किरा करना है तो क्या कहूँ शहजादी के बारे में कि जिसके नाना सरदार अंबिया, जिसके बाबा सरदार औलिया। शाजिया, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। शहजादी के बारे में आपसे जो फजाइल है वो मैं लूंगी थोड़ी देर में, जाइएगा नहीं अभी, ठीक है। बहुत खूबसूरत अंदाज में नाज़रीन कराम हमें ज्वाइन किए हुए हैं जाकिरा शाजिया हसन, और हमारे साथ जाकिरा मेरी अम्मी हुजूर जो है आमना खातून साहिबा भी तशरीफ ला चुकी हैं, और हमें ज्वाइन कर लिया जबीरा फातिमा ने, फरिया नाज़ैदी ने, और जो कि हमारे प्रोग्राम SNTV के एक और प्रोग्राम की होस्ट हैं, बहुत बेहतरीन होस्ट है, और हमें और भी हमारी जाकिरा ने ज्वाइन किया है। आइए हम चलते हैं अपनी अम्मी की तरफ, और डॉक्टर एनु रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब कमाल अमरोही साहब भी मौजूद हैं, बहुत सारे मेहमान। आज ये जो हमने गुलदस्ता इकट्ठा किया है सरकार की मवद्दत के लिए, ये सब अपनी अकीदत के फूल जो है निछावर करेंगे यहाँ पर। आइए हम ऐसा करते हैं कि अम्मी की तरफ बढ़ने से पहले जवेरिया से एक कलाम लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम फजाइल लेंगे। बिस्मिल्लाह जवेरिया, क्या सुनाएंगे आज? जवेरिया को मेरी आवाज आ रही है? बल मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत या मोहम्मद वाले मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद, ऐसी इज्जत आपने पाई के बस
ماشاء اللہ. محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد صلی اللہ محمد. پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس واہ واہ. بے شک. گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کہ بس محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد. میں ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد. ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یاروں مجھے بھی ایسی نیند بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد. ایک وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ایک بھی وقت ہے واہ واہ. نبی کا تھام لے، شہر میں ہوگی محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد. پر محمد والے محمد صلوات والے محمد صلی اللہ. ماشاء اللہ. جویری آپ نے بہت ہی خوبصورت جناب سروج صاحب کا کلام پیش کیا، اور کیا کہنے اس کلام کے، بہت ہی مشہور معروف یہ بے شک. کلام، اور
ज़बां में बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करेंगी। मालिका अपने बाबा की दहनीत अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। और हमें नाज़रीन इकराम रिदा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है और ये हमारे SNTV के एक और प्रोग्राम की होस्ट भी हैं। रिदा इमरान हैं, शायद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। कैमरा इनका ऑफ है, वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में बहुत बहुत। जी सर एंड्रू रज़ा की तरफ से दोबारा चलेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी कि जनाबे हमारी ज़ाकरा साहिबा जो हैं, आमना खातून साहिबा जो कि मेरी मादर गिरामी है, बहुत बहुत वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। और ये सरकार की महफिल सजी हुई है, अम्मी क्या कहेंगी सरकार के बारे में? कुछ चंद जुमले नाट फरमाइए, तो फिर हम चलेंगे सर एंड्रू रज़ा की तरफ। बेशक बेशक। बिस्मिल्लाह। आप सबको इस पुरनूर महफिल में अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। मौला सबको ये जश्न सादिक़ीन बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो कि खुद सरकार ने फरमाया था कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को वाला कर दे, हर शय जो पस्त थी उसे बाला कर दिया, कुफ्र के जुल्म के शिर्क के तमाम ऐवानों को ढा दिया। जब ये नूर मुबीन दुनिया में जलवा अफरोज हुआ, परवरदिगार आलम ने अपने नूर से खल्क किया था। जब आए हैं नबी पे सरकार, नबी के कदम इस जमीन पर, तो जमीन भी औज पे आ गई, जमीन भी फक्र करने लगी, मेरे सीने पे चला है मोहम्मद। क्या कहने उनकी शान के, क्या कहने। सारी दुनिया कायनात आले रसूल को माने ना माने, उनको मानने का दावा करती है, उनके मुँह मुबारक को चूमती है। म्यूजियम में रखे हुए हैं, म्यूजियम में मुँह मुबारक यानी सरकार के बाल। अजीब मसला है, अजीब हालात हैं। मानने पे आए तो बाल को मानते हैं, न मानने पे आए तो आल को नहीं मानते। आल के बगैर न दीन मुकम्मल है, न सरकार मुकम्मल है। फरमाया था कि मुझ तक पहुंचना है तो मेरी आल से मोहब्बत करो। खुदा ने कहा मुझ तक पहुंचना है तो मेरे हबीब से मोहब्बत करो। मेरा हबीब है, मेरा महबूब है, यासीन है, मुजम्मिल है, ताहा। क्या शान बयान करें, शाजिया ने बेहतरीन शान बयान कर चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना बयान करूं कि सरकार जिधर से गुजरते थे आपकी ये शान है कि जर्रा जर्रा आपकी गवाही देता था और जर्रा जर्रा आपका कलमा पढ़ता था, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलाम इसलिए कि जब गलियों में रसूल खुदा आए थे तो नूर कामिल है, बासत रसूल रिसालत हुआ था, पीछे पीछे वसी रसूल आ रहा होता था। हर जर्रा, हर दरख्त, हर डाली, हर बूटा कहता था अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या वसी रसूल अल्लाह अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अकेले रसूल नहीं आए, साथ साथ रिसालत की गवाही देने वाला अमीर अल मोमिनीन वसी रसूल आए। जबकि मुसलमान भाइयों ने तो कह दिया कि जब आप पे पहली वही आई तो माजल्ला आपको बुखार चढ़ गया। वो परवरदिगार आलम जब मक्खी पे वही करे तो मक्खी से रस लेके बेहतरीन शहद को बनाती है। परवरदिगार की वही आए तो जनाबे मरियम की माँ अजीम तर हो जाती है और काबे में अपनी बेटी को छोड़ने जाती है। मेरे रसूल पे वही आई तो कह दिया कि माजल्ला रसूल खुदा को बुखार चढ़ गया और उनका हाँपते कांपते घर पहुंचे तो जनाब शहजादी खदीजतुल कुबरा ने कहा क्या हुआ सरकार? तो कहा कि एक मखलूक है, ये मुसलमानों की तारीख जिस पे हमें अफसोस होता है। जबकि परवरदिगार कह रहा है कुंता नबिया माँ आदम और माँ बहन वत्तीन, मेरा नबी मेरा रसूल उस वक्त भी रसूल था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। अरे सूरज तो बाद में आया, तब जब तो बाद में आया वो तब भी रसूल थे। माँ बाद में आई, उनकी वालिद बाद में आया, नबी पहले आया। फिर फौरन ने कहा कि कुंता आलिया वसी रसूल माँ आदम और माँ बहन वत्तीन है। जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, जब नबी भी बन गए, जब अली भी बन गए, ऐलान 40 साल के बाद हुआ। 40 साल की उम्र में हुआ इसलिए कि विलायत की रिसालत की गवाही देने वाला आने वाला था। खुदा ने कहा सूरह राद में, ए मेरे हबीब इनसे कह दीजिए हमें आपकी गवाही की जरूरत नहीं है, मैं खुद परवरदिगार आपकी रिसालत पे काफी हूँ। और एक वो
वमन इंदहु मिन इल्मुल किताब, एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। माशाल्लाह। कूफे के मिंबर पर बयान फरमा रहे हैं, सलूनी सलूनी। एक यहूदी आगे बढ़ के कहता है, सरकार आपके इल्म से मैं बड़ा मुतासिर हुआ, फरमाइए कि आपका ये इल्म कैसे है, खुदा की तरफ से है या आपका अपना है? फरमाया ये लुआब नबी है। वाह वाह। ये मेरे सरकार का लुआब है। तो एक जलने वाला जो महफिल में बैठा हुआ था, जिस तरह आज भी होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं शक निकाल लेते हैं, उठ के खड़ा हो गया तो कहने लगा अच्छा अच्छा, तो ये आपका इसमें कमाल नहीं है, ये नबी मोहतरम के लुआब का कमाल है। तो सरकार ने फरमाया बैठ जा, अभी तूने लुआब का असर देखा, खून का तो असर देखा ही नहीं। अल्लाह क्या शान है जनाब रसूल खुदा की, कि फकरे मलक व आदम व अशरफ है मोहम्मद, अकलील सरे अर्श मुअज्जम है मोहम्मद, हक्का के खुदा बंद दो आलम है मोहम्मद। और है असल के है आखिर है मगर सबसे आला है मोहम्मद, सबसे अव्वल है मोहम्मद। वो मोहम्मद हैं जिनके आने से नबी अकरम सरदार अंबिया बने, तमाम अंबिया के सरदार बने, मखलूक अव्वल बने, खुल्क अव्वल बने, तख्लीक अव्वल बने। क्या कहने कायनात की शान, कायनात को सजाने वाले, और फिर आपकी आले पाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक अदा करने वाले आपकी मदा का हक तो अदा कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ये सादिक़ैन का जश्न है कि एक को सादिक लक़ब काफरों ने दिया, सादिक लक़ब रसूल को काफरों ने दिया, और सादिक इमाम लक़ब मुनाफिकों ने दिया। सादिक इमाम भी है और सादिक रसूल भी है। वो रिसालत नहीं मानते थे, लेकिन सादिक और अमीन मानते थे। हमारी जाने कुर्बान, हमारा सलाम लाखों बार, करोड़ों बार सरदार अंबिया पर और आपकी आले पाको पाकीज़ा पर, जनाब सादिक आले मोहम्मद पर। सरकार की शान में दो जुमले कह के इख्तिताम करती हूँ। मेरे आका मौला सरदार मौला छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के आपके मर्तबे के क्या कहने के, झूठे इमामों का जमाना था और सादिक इमाम थे। बड़े बड़े इमाम दुनिया में जाहिर हुए, मगर मेरे इमाम ने सच्चा इमाम, सच्चा वली, सच्चा हादी, सच्चा वसी रसूल, जानशीन रसूल साबित करके दिखाया। इल्म का गौहर था, हम बागे नबूवत की नवी कड़ी हैं इमाम जाफर सादिक, और ताजे इमामत के छठे नगी हैं इमाम जाफर सादिक के। सरकार एक दिन मदीने की गलियों में अपने नाना का आसा लेके हाजिर हो गए, और मदीने के बाजार में आप सरकार खड़े थे। कुछ लोगों ने कहा सरकार चे में गोइयां करने लगे, आप तो जवान हैं, माशाल्लाह से तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, फिर आपको आसा की क्या जरूरत है? सरकार ने जब देखा कि काफी लोग जमा हो गए, फिर पूछने वालों ने पूछा सरकार आपने ऐसा क्यों लिया है? आप तो न बीमार हैं, न सेहत आपकी कमजोर है, आप तो माशाल्लाह से भरी जवानी है, आपकी नूरे मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं आप, आपके हाथ में ऐसा देखकर ताज्जुब हो रहा है। तो सरकार ने फरमाया था ये असा मेरा नहीं है, ये असा मेरे नाना का असा है, मैं इसे लेके आया हूँ। तो सारे मुसलमान असा पे टूट पड़े। जब असा पे टूट पड़े चूमने के लिए, तो सरकार ने असा को पीछे सरकाया, असा को पीछे करके कहा हादा खून आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू असा को चूमता है, उनके खून चूमना। बुलंद तरीन सलावत कदर नबी तो करे और अली न करे, मेरे दहन में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। और हमारी जबानें तमाम आलमीन की जबानें, दोनों जहान में जितने हैं कुल की जबानें रुक जाएंगी, थम जाएंगी, मगर सरकार के फजाइल खत्म नहीं होंगे। वो बहरे बेकरार है, अपनी निजात का सामान करता रहता है, इनकी तस्करा करके, इन पाकों का तस्करा करके, इनकी मदह करके, अशार पढ़ के, कोई नजर में, कोई नज़म में, कोई यानी जैसे जैसे ऐसे पाके के इन्होंने हमारे इन हस्तियों ने हमारी निजात का बाइस बन गई। ये हस्तियां हमें निजात दहिंदा बन गई हमारी, कि हमारे पास क्या था?
हमारे पास क्या है आपके पास सिवाय इस जिक्र आले मोहम्मद के, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की ऐसी हस्ती। मगर ये भी तो देखिए कि इतनी पाक हस्ती कि परवरदिगारे आलम जिससे महबूब रखता है, उस महबूब ने किसको महबूब रखा? इनको महबूब रखा। क्या सलामत रहिए। अली कहते हैं, फातिमा कहते हैं, हसनैन अलैहिमुस्सलाम कहते हैं, काम कुल के कुल मोहम्मद है, अव्वल औसत आखिर कुल के कुल मोहम्मद है। मगर वाय हो कि सारी दुनिया आज इकरार मोहम्मदी कर रही है ना, कहीं ना कहीं से इकरार करते ढूंढ लेते। मौला अली के बारे में भी नहजुल बलागा क्या कलाम है, या तो अली ने खुद बनाई है कायनात या सामने बनी है। हाँ, मगर ना माने तो कौन? मुसलमान ना माने, ना पहचाने तो कौन? मुसलमान ना पहचाने। क्योंकि खाकी बशर के अजहान है ना, खाकी बशर के अजहान जो है वो पहुंच ही नहीं सके। क्योंकि परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि ये अंधे गूंगे बहरे, ये नहीं समझेंगे और ना पहचानेंगे। तो कौन समझे? हाँ, आला नसब पहचानता है, मारिफत पहचानता है, निजात दहिंदा पहचानता है। जो निजात पाएगा सरकार के वसीले से वो पहचानता है। हम और आप आज यहाँ पे बैठे हैं, गुफ्तगू सरकार की कर रहे हैं, उनके आले पाक की है काश बीबी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अपने बाबा की तहनियत, लाल की तहनियत, उनके हुजूर जी। मैं डॉक्टर अनूर रजा साहब की तरफ फिर से चलती हूँ। फरिया अदनान भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर कमाल अमरवी साहब भी मौजूद हैं। जी सर, डॉक्टर अनूर रजा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि बजाय कि मैं नसरी तौर पर कबील गुफ्तगू करूँ, उसको समेट कर मैं अगर कुछ मंजूम पेश कर दूँ तो उसमें बहुत सी चीजें आसानी होती है, ज्यादा चंद मिसरों में ज्यादा बातें आ जाती हैं। वो अच्छा है। और मैं एक नात के चंद अशआर पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। ये जाहिर है कि सब जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं या मोमिनीन मोमिनात जो हमें सुन रहे हैं, वो खुद कोई आज मुसलमान नहीं हुए हैं, आज ईमान नहीं लाए हैं, आज मोमिन नहीं हुए हैं, बल्कि नस्ल दर नस्ल जो है वो इसी प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं। ये सब सही बात आ रहा है। ऐसे ही ये तजदीद है जो हम अब करते हैं, ये रिन्यू करते रहते हैं, रिवाइंड होता रहता है। तो ताकि बारहा जितनी मर्तबा हम बयान करेंगे या सुनने वाले सुनेंगे तो दाखिले सवाब हो। तो मैं ये चंद मिसरे पेश करता हूँ। पहले एक मर्तबा दरूद भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब डॉक्टर साहब। वजूदे पै करे नूरी, नजर आया मोहम्मद का। बेशक। वजूदे पै करे नूरी, नजर आया मोहम्मद का। किसी बे नूर ने साया, कहाँ देखा मोहम्मद का। वाह वाह वाह। किसी बे नूर ने साया, कहाँ देखा मोहम्मद का। वाह। और हुए मरबूत जब यासीन व ताहा, नामे नामी से। हुए मरबूत जब यासीन व ताहा, नामे नामी से। नजर आया सभी नामों में नाम आला मोहम्मद का। बेशक। वाह वाह। नजर आया सभी नामों में नाम आला मोहम्मद का। और बजुज ऐने खुदा, देखा है किसने अर्श का मंजर। बेशक। जो रखिएगा, बजुज ऐने खुदा, बजुज ऐने खुदा, देखा है किसने अर्श का मंजर। कि वहाँ हक का था चेहरा, या रुखे ज़ैबा मोहम्मद का। वाह 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 वाह। देखिए वजुल्लाह और ऐनुल्लाह वो ज़हन में रखिएगा इन दोनों मिसरों में। बजुज ऐने खुदा, देखा है किसने अर्श का मंजर। कि वहाँ हक का था चेहरा, या रुखे ज़ैबा मोहम्मद का। और तवाफ़े खाने का, सफा मरवा के भी चक्कर। तवाफ़े खाने काबा, सफा मरवा के भी चक्कर। लगाते हैं जहाँ पर हम, वो है कूचा मोहम्मद का। सुभान अल्लाह।
सुभान वाह 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 जहाँ वाह पर हम वाह वाह डॉक्टर वो साहब है वाह कूचा क्या कहें मोहम्मद का क्या और कहें मुझे ख्वाहिश हुई जब भी बेशक अइम्मा को बुलाने की है हाँ मुझे है ख्वाहिश क्या हुई बात जब भी अइम्मा को बुलाने की वाह सहारा बन गया उस वक्त नारा या मोहम्मद का मोहम्मद की सुभान अल्लाह सुभान वाह वाह सहारा वाह बन वाह गया वाह 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 अब बोले ना औसतना आखिर वाह में डॉक्टर साहब आप फरमा रही थी वाह सहारा मुझे ख्वाहिश हुई जब भी अइम्मा को बुलाने की वाह सहारा बन गया वाह उस वक्त नारा नारा या मोहम्मद का सुभान और अल्लाह नबी के 12वें क्या बात। नाइट से होगा दीन हक गालिब वाह वाह नबी के 12वें नाइट से होगा दीन हक गालिब रहेगा ता कयामत दहर पर गलबा मोहम्मद का मोहम्मद का वाह 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 रहेगा ता कयामत वाह दहर पर गलबा मोहम्मद का वाह वाह भला वाह क्या वाह फिक्र हो भला क्या फिक्र हो ऐनुर रजा को रोजे बहुत खूब। महशर की वाह वाह डॉक्टर साहब भला क्या फिक्र क्या हो बात है वाह ऐनुर रजा को रोजे महशर की कि ये अब्दे खुदा है का वफा बंदा मोहम्मद का सुभान कि ये अल्लाह अब्दे बेशक खुदा है वाह का वाह वाह वफा वाह बंदा वाह डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह वजूदे पैगंबरे बहुत खूब। नूरी वाह नजर आया मोहम्मद का सुभान अल्लाह बहुत खूब जनाब बहुत खूब डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह सबीन कलाम सुना आज़ाद गिरामी मैंने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा और बाकी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा लेकिन जब ऐसी लेकिन बज़्म बर्दाश्त हो हुआ माशाल्लाह बोलना पड़ जाता है और फिर वाह माशाल्लाह मेरे सामने जनाब सईदा शाजिया हसन जनाब कमाल अमरूही और रज़ा साहब सईदा इमरान और जनाब फरीहा ज़ैदी इसके अलावा हमारे साथ एक जाकिरा अली नाज़िरा पढ़कर हकी हैं जनाब आमना खातून। अच्छा ये शोर जो है ये फरीहा अदनान के डिवाइस का है और जैसे जैसे मैं बंद करता हूँ तो शोर कम हो जाता है तो हाँ तो वो ऐसा है कि माइक को म्यूट कर दिया जाए तो वो हाँ हाँ नहीं कोई सेट हो मसला जाए। नहीं इतने गुस्से से मैं देखूँ मैंने वो गलत बात नहीं की मैंने सिर्फ ये बोला नहीं है नहीं नहीं वो फरिया देख रही मैंने कि इतने गुस्से से मैं नहीं देखूँ वो समझ रही वो सुनना चाह रही थी कि आप क्या कह रहे हैं। जी जी सही। आज़ादी गिरामी अजीज़ मतलब इस तरह की बज़्म जो है ये नसीब से सकती है और हम अल्हम्दुलिल्लाह हदाना लिहाजा कि हम साहिब नसीब हैं कि हम इस तरह की बज़्म सजाते हैं बेशक वाह और वाह वो चाहे फर्श बेशक अज़ा हो नूर आले नबी हो मुक़द्दस क़ुरबा हो बेशक जैसे भी वाह चलते चले जाएं तो इंशाअल्लाह इन महाफिल में आपको हमारा मकसद ये होता है कि मुख्तसर लेकिन मुदल्लल बात हो यानी कूजे में दरिया को बेशक समेट के आपके सामने पेश कर देना तो यही डॉक्टर अहमदुल्लाह साहब ने किया कि चंद जुमलों में बतला सही दिया कि मेरे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर क्या है मयार क्या है इज्जत क्या है उनके दर्जात क्या हैं कितने आला औरफा हैं बेशक क्या क्या उनके हाथ में है तो हज़रत गिरामी बस ये समझ जाइए जब लफ्ज़ को सुनते हैं तो उसे सोचा करें ये उस नबी की बात है कि जिस तरह मोहतरमा आमना खातून ने फरमाया कि कुछ न था और रब्बे काबा की कसम कुछ न था काबा में आने वाले की कसम कुछ न था और उस वाह मक्के को मुअज़्ज़मा बना देने वाले अहमद मुश्तबा की कसम कुछ न था ये थे बाकी कुछ न था यानी खालिक था और ये थे बहुत खूब इरशाद किया तो माशाल्लाह अब मसला ये है कि कभी उस हबीब को आप अनपढ़ बना देते हैं कभी आप उसके दिल का ऑपरेशन करवा देते हैं कभी आप कहते हैं कि उसे तो पता ही नहीं था कमाल ये है कि चंद किताबें पढ़ के तुम्हें पता चल गया
اور جو تمام علوم کا وارث ہے اسے نہیں پتا. بڑی عجیب سی بات ہے، شرمناک بات ہے، اور افسوس ہوتا ہے ان کی اس خام خیالی پر. لیکن ڈاکٹر صاحب کلام بہت لاجواب تھا، اور آج میرے بولنے میں وہ جوش و خروش نہیں. آج میں نے جوش و خروش سپلائی کر دیا جناب سبین زہرا کو، کیونکہ آج بالکل واقعی بالکل بہت شاندار محفل سجی ہوئی ہے، اور مالک ہم سب کی چھوٹی چھوٹی سازشوں قبول فرمائے. مہمان موجود ہیں ابھی ہمارے ساتھ 3 مہمان اور ایسے ہیں جن کے کلام ابھی ہم نے لینے. فریاد دان ہیں جو کہ ذاکر اہل بیت بھی ہیں اور ہمارے دوسرے پروگرام کی ہوسٹ بھی ہیں. سر کمال امروی صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوسرا پروگرام ہمارا ہوسٹ کر رہی ہیں. چند مصرے اپنے لکھے ہوئے کلام کے سرکار کی شان میں پیش کرتی ہوں، اور پھر ہم بڑھیں گے فریاد دان کی طرف. ٹھیک ہے جی، اجازت کی مل کے بار گاہے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندترین دین اسلام سے کونین سجانے والے آ گئے مصطفیٰ ہیں شاد زمانے والے. آ گئے مصطفیٰ ہیں شاد زمانے والے، اور دونوں عالم میں فرشتوں کا ہے آنا جانا. دونوں عالم میں فرشتوں کا ہے آنا جانا. آمنہ بی بی کی چوکھٹ پہ سلامی لانا. آمنہ بی بی کی چوکھٹ پہ سلامی لانا. انبیاء جھک گئے سب پچھلے زمانے والے. آ گئے مصطفیٰ زمانے والے. اور کوئی انسان کے جینے کا سلیقہ ہی نہ تھا. کیجیے گا، کوئی انسان کے جینے کا سلیقہ ہی نہ تھا. نام خالق کا عبادت کا قرینہ ہی نہ تھا. نام خالق کا عبادت کا قرینہ ہی نہ تھا. جب کہ آئے نہ تھے سرکار بتانے والے. جب کہ آئے نہ تھے سرکار بتانے والے. دین کون ہے والے، اور رحمت العالمین کا لے کے خطاب آئے ہیں. رحمت العالمین کا لے کے خطاب آئے ہیں، اور پائے تعظیم نماز اور کتاب آئے ہیں. پائے تعظیم نماز اور کتاب آئے ہیں. خلق اعظم کا حسین مرتبہ پانے والے. خلق اعظم کا حسین مرتبہ پانے والے. اور پڑھ کے ناد علی خیبر میں نبی نے دی صدا. آئیے خیبر میں لیے چلتے ہیں آپ کو. ناد علی خیبر میں نبی نے دی صدا. بولے اصحاب کے بیکار ہی جاگے یارا. بولے اصحاب کے بیکار جاگے یارا. اب کسی طور علم ہم نہیں پانے والے. آ گئے مصطفیٰ زمانے والے. اور نور پیشانی یاسین و مزمل نے کہا. نور پیشانی یاسین و مزمل نے کہا، ہے اسی نور کے کچھ اور بھی پیکر آلہ. ہے اسی نور کے کچھ اور بھی پیکر آلہ. فاطمہ حیدر و حسنین ہیں آنے والے. دین اسلام سے آنے والے. اور وجہ تخلیق جہاں شافع محشر طاہا. وجہ تخلیق جہاں شافع محشر طاہا. پورے قرآن کا ہر لفظ قصیدہ تیرا. اور اپنے کردار سے باطل کو مٹانے والے. اپنے کردار سے باطل کو مٹانے والے. اور مکتاب خدمت کر رہی ہوں آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر. ہو گئے دور جہالت کے اندھیرے زہرا. ہو گئے دور جہالت کے اندھیرے زہرا. چھائے یوں ختم نبوت کے سویرے زہرا. چھائے یوں ختم نبوت کے سویرے زہرا. السلام ہے ربیع اول میں اترنے والے. السلام ہے ربیع اول میں اترنے والے. اور دین اسلام سے کونین سچ والے. آ گئے مصطفیٰ ہیں شاد زمانے والے. کیا کہیں گے فریاد دان زہری صاحبہ آپ کی طرف؟ بہت شکریہ جزاک اللہ. سب کی خدمت میں السلام علیکم. تحفہ علی مدد
امید کرتی ہوں آپ سب مدد ہوں شہزادی کی بارگاہ میں کہ بی بی تمام اپنے چاہنے والوں کو اپنی امان میں رکھیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم مولا کے. اور کیا ہی بہترین کلام میری بہن نے پیش کیا، اور کیا ہی کہنے میری بہن کے. تو ماشاءاللہ بی بی سلامت رکھیں، آباد رکھیں. اور یہاں پر ماشاءاللہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے استاد بیٹھے. سب سے بڑی بات یہاں پر جو میری خوش قسمتی ہے وہ میری ماں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر. تو ماں کے سامنے بیٹیاں تو ویسے ہی شیر ہوتی ہیں. تو اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے سینئرز بیٹھے ہوئے جناب ڈاکٹر عینور رضا صاحب، جناب کمال امروی صاحب. تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے چند الفاظ بولوں میں. تو یہ بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا کلام ہے آپ نے، بہت اچھا کہا ہے. جزاک اللہ. اور کیونکہ دیکھیں سبین، میں تو بس اتنا کہوں گی کہ یہ سب ہمارے مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں، تو ہم پورا موقع اپنے مہمانوں کو دیں گے. شازیہ حسن ہماری جو بہن ہے، رضا عمران اور ہماری امی، ان کو ہم پورا موقع دیں گے. ڈاکٹر عینور رضا کو، جناب کمال امروی صاحب کو، یہ سب پڑھیں. اور جس طرح سے میری جی بالکل، بس اور ایک کلام کے چند اشعار میں پیش کرتی ہوں اگر اجازت ہو تو. جی بسم اللہ. جزاک اللہ. کیونکہ حدیث رسول ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں. تو یہاں محمد کا تذکرہ کرو، وہی بار میں محمد کا تذکرہ بھی ہے، کیونکہ ان کا کردار بھی ایک ہے، ان کا معیار بھی ایک ہے، ان کا حسن بھی ایک ہے، ان کا رتبہ بھی ایک ہے. یہ سارے کے سارے محمد ہیں. یہاں جو ایک آج کل بہت زیادہ کلام پڑھا جاتا ہے کہ جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، ہر طرف جو ہے صدا آ رہی ہوتی ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. تو مجھے بہت تجسس تھا اس کے بارے میں کہ مطلب یہ جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے تبھی کیوں پڑھا جاتا ہے. یعنی عام دنوں میں سرکار کی شان میں جو محافلیں منعقد کی جاتی ہیں ان میں کیوں نہیں پڑھا جاتا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. تو جب بہت مطلب میں نے کوشش کی اور بہت سنا سب کو، اچھا ہے. تو اس کے بعد بہت پیارا مجھے وہ جملہ ملا. تو وہ اگر اجازت ہو تو میں پیش کروں. اجازت ہے، اجازت. بسم اللہ. انہوں نے مجھے بتایا، ہمارے استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے نا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ بہت بلند جملہ. اب میں نے کہا کہ مطلب ماہ ربیع الاول میں ظاہر سی بات ہے سرکار کی شان میں بیان ہو رہا ہے تو بلند ہی جملہ ہوگا، کوئی عام جملہ تو ہو نہیں سکتا سرکار کی شان میں. تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کس طرح سے بلند ہے یہ، مجھے تھوڑی سی مطلب دلیل دیں تاکہ میں پڑھ سکوں اپنی مجالس میں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جناب جبریل کا قصیدہ ہے، اور یہ قصیدہ جناب جبریل نے اس وقت پڑھا تھا کہ جب 13 رجب کو اللہ کا رسول اللہ کے گھر سے اپنے ہاتھوں پر عین اللہ، ید اللہ، اذن اللہ، روح اللہ، ولی اللہ کو لے کر باہر آ رہے تھے. اس وقت جناب جبریل نے صدا دی تھی، وہ دیکھو نور آ رہا ہے، نور آ رہا ہے. تو بس کیا ہی کہنے، سرکار کے رحمت للعالمین ہیں، سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ایسی رحمت کہ ان کے نور سے ساری دنیا منور ہے آج. جس طرح سے ہماری بہن شاگردہ نے پیش کیا، امی ہماری جو ہیں انہوں نے پیش کیا، کیا ہی کہنے سرکار کی شان کے. اور یہ پورا کا پورا گھرانہ علی ہے، پورا کا پورا گھرانہ بلند ہے. اور بس چند اشعار پیش کرتی ہوں، اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے. تو سرکار کی شان میں کلام ہے، اور بس اس میں سارے محمدوں کا تذکرہ ہے، اول سے لے کے آخر تک. یہ بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بنی ہے برائے محمد. اور شب قدر قرآن صامت کی صورت، شب قدر قرآن صامت کی صورت مکمل ہوئی ہے ثنائے محمد، مکمل ہوئی ہے محمد. اور سر عرش معراج کی انتہا پہ، سر عرش معراج کی انتہا پہ نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد، نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد.
بہت ہی حسین شعر ہے یہ کہ بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پہ، بڑے چین سے بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پہ علی سو رہے ہیں بجائے محمد، علی سو رہے ہیں اور یہ من تو مولا سے ثابت ہوا ہے، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، ولائے علی ہے ولائے محمد، ولائے علی ہے ولائے، جبھی تو کے چہرے جبھی تو ہیں حوروں کے چہرے درخشاں، لگاتی ہیں وہ خاک پائے محمد، اور ہے پشت نبی پہ نبوت، بہت ہی گہرائی والا شعر ہے کہ ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، وہی آئی سرنا اٹھائے محمد، وہی آئی سرنا اٹھائے محمد، اور امامت ہے روشن، جو 12 چراغ امامت ہے روشن، جو 12 چراغ کا نیٹ ایشو ہے، آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ ضیائے محمد ضیائے محمد بنی ہے یہ دنیا، برائے محمد ہوئی ہے سنائے محمد، نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد، علی سو رہے ہیں بجائے محمد، لگاتی ہیں کے پاس وہی آئی سرنا اٹھائے محمد، اور ولائے علی ہے ولائے محمد، کیا کہنے یہ آپ جیو مولا قبول فرمائے، بہت خوبصورت کلام پڑھا سیدی صاحبہ نے پیش کیا، ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہاں پہ ماشاءاللہ بہت بس بہترین کلام پیش کیا، ان بہترین کا ذکر ہے چار اشعار میں پیش کرنا چاہتی ہوں سرکار کی شان میں، زبان زدے عام ہے، اللہ نے کچھ اس شان سے سنوارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ اس شان سے سنوارے ہیں محمد، ہر دور کے انسان کو پیارے ہیں محمد، ہر دور کے انسان کو پیارے ہیں محمد، اور اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں یہاں سارے ہیں محمد، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کلونا محمد، آج بھی پردہ گھر میں آخری محمد ہے، ایک دنیا بنی تھی محمد کے لیے، ایک محمد کے لیے دنیا باقی ہے آج تک، سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک بے شک، کیا کہنے برائے ظہور تاجل امام زمانہ جل اللہ فرج بلند ترین نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہم اسی موضوع کو بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب کمال امروہی صاحب، شاعر اہل بیت ہیں، مداح اہل بیت ہیں، بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، آئیے سر سے کلام لیتے ہیں، جی بسم اللہ، کیا فرمائیں گے سرکار کے بارے میں؟ جشن صادقین ہے، ایک محمد ہے ایک جعفر ہے، دہر میں جشن صادقین ہے، جی بسم اللہ۔ چھٹے امام کے حوالے سے 2 مصرے، درود بھیجیے محمد علی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ہر صاحب نظر پہ چڑھا آگہی کا رنگ، ہر صاحب نظر پہ چڑھا آگہی کا رنگ، فطرت سے آشکار ہوا روشنی کا رنگ، ہر صاحب نظر پہ چڑھا آگہی کا رنگ، فطرت سے آشکار ہوا روشنی کا رنگ، ذکر امام جعفر صادق کروں اگر، ذکر امام جعفر صادق کروں اگر، چڑھ جائے لفظ پہ پیغمبری کا رنگ۔ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ۔ اب میں نعت پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟ جی بسم اللہ۔ تمام ذاکرین نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا پڑھا، اچھی خطابت کی۔ اب میں نعت پیش کرتا ہوں۔
नाते रसूल पाक बड़ी बात हो गई, नाते रसूल पाक बड़ी बात हो गई, मुझ पर रसूल पाक की खैरात हो गई, सारे जहां के वास्ते रहमत रसूल की, अहले विला को अर्श की सौगात हो गई, जिनकी नजर भी सायाए रहमत में आ गई, उनकी नजर भी कातिले आफात हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जूही ज़बां से मैंने कहा अलमदद हुजूर, सब मेरे दुश्मनों को वही मात हो गई, हुक्म खुदा से जब गए महराज पे हुजूर, पर्दे में हक पर्दे में रह के हक से मुलाकात हो गई। सबीन साहिबा, जिक्र नबी में जिक्र जो इमरान का हुआ, ज़हनो शऊर पर मेरी बरसात हो गई, ज़हनो शऊर पर मेरे बरसात हो गई। मक्ता पेश है। दुख दर्द सारे अपने बयां कर दिए कमाल, दुख दर्द सारे
اپنے بیاں کر دیے کمال نعت رسول میری مناجات ہو گئی. بہت بہت شکریہ. بے شک. محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی جزاک اللہ. صاحب کلام پیش کر دے, بہت خوبصورت کلام سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. کیا کہنے کہ جن کا ابھی میں نے کہا کہ فی الحال ایک محمد کے لیے دنیا قائم ہوئی تھی اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد آخری محمد کے لیے دنیا رکی, قیامت رکی ہوئی ہے اور دنیا قائم ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ امام کے حضور بھی مولا نے چاہا تو اپنے کلام ان کے لیے پیش کریں گے. ہر بندہ اپنی ڈیوٹی قبول کر پیش کرے گا امام کے سامنے. اور امام سے یہی گزارش ہے مولا کہ ہمیں اس وقت بھی اذن دیجیے گا کہ ہماری یہ زبانیں اپنی آپ کی خدمت میں آپ کی ثنا پیش کر سکیں اور آپ کے جد امجد کی ثنا پیش کر سکیں. یہ ایسی ثنا ہے ختم نہ ہوگی. اور کچھ سیغے تو ایسے ہیں ثنا کے جو بعد از ظہور امام کھلیں گے. کیا شان تھی ائمہ کی. کچھ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو کچھ راز جو امام کے دل میں ہیں وہ کھلیں گے اور امام کی تلوار جیسے جیسے چلے گی ثنا اہل بیت بھی سامنے اور مزید آئے گی. جی شازیہ, میں آپ کی طرف بڑھوں گی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں میں نے آپ کو روکا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ شہزادی بی بی کیمرے رکے ہوئے ہیں, سارے مہمانوں کے کیمرے شہزادی. زبیندرا آپ کا کیمرہ بھی میوٹ ہے. جی جی جی, تصویر نہیں آ رہی ہے, رکی ہوئی ہے تصویر سب کی. میری آواز اور تصویر آ رہی ہے آپ سب کو؟ آواز آ رہی ہے, تصویر اسٹل ہے, رکی ہوئی ہے. شازیہ کی بھی رکی ہوئی ہے. جی جی تصویر آغا تصویر آ رہی ہے آپ کی سبین زہرا اور آواز آ رہی ہے آپ کی تصویر بھی دیکھ رہا ہوں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل آ رہی ہے. جی 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 ناظرین, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ شازیہ حسن ذاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیوں فریہ شازیہ سے ہم وہ بات لیں گے جو ہمیں شہزادی کونین بی بی ام کلثوم شہزادی کیا 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 کہوں میں اس بی بی کے بارے میں کہ جو بالکل عالمہ غیر معلمہ ہی کے ہم پلہ ہیں. زینب ہے اپنے ہی بابا کی, اسی طرح جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ہیں. کیا کہیں گی شازیہ؟ پہلے تو جتنے بھی مہمان یہاں پہ موجود ہیں اور خصوصاً دونوں میزبان, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, آپ کے پڑھنے اور اس سننے کو اور اس ذکر کو خدا قبول کرے. بالکل جس طرح سے میں نے شروع میں اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ پروردگار نے صادقین کے ظہور کے لیے چنا تھا ربیع الاول کے مہینے کو, تو یہ بھی صدیقہ کی بیٹی ہے اور صدیقہ ہی ہے. اور پروردگار عالم نے ایسا متصل کیا ہے کہ نانا کے ساتھ ساتھ نواسی کا بھی ولادت کو جوڑ کے ایک خوبصورت ترین جو ہے وہ امتزاج کیا ہے. اور اگر شہزادی کے بارے میں بات کروں تو شہزادی کے بارے میں بات بہت کم ہوتی ہے, تو چند جملوں میں اگر شہزادی کی مدح کو بیان کروں تو وہ یوں ہوگی کہ ساری کائنات جس کے ذکر سے زینت جسے عطا ہوتی ہے اسے علی کہتے ہیں, اور علی کو اگر کسی سے زینت ملتی ہے تو وہ زینب اور کلثوم ہے. اور شہزادی جب بھی کسی کی ہستی کا کسی کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں نا تو اس کے خاندان اور حسب نسب سے لگاتے ہیں. تو اگر شہزادی کے خاندان کی بات کروں تو پروردگار عالم نے نہ صرف آپ کو افضل بنایا بلکہ آپ کے خاندان کو بھی عصمت و طہارت کی وہ سند عطا کی کہ جس کے لیے انما قرآن میں اتر کے آپ کی طہارت کی گواہی دی. اگر آپ کے نانا کی بات کروں تو پروردگار عالم نے سردار انبیاء جیسے نانا عطا کیے. بابا کی بات کروں تو سردار اوصیاء جیسے بابا عطا کیے. ماں کی بات کروں تو خاتون جنت, اور بھائیوں کی بات کروں تو جوانان جنت کے سردار نظر آتے ہیں. ایک بھائی عباس جیسا علمدار نظر آتا ہے.
اور اگر بہن کی بات کروں تو شریکت الحسین زینب، جس طرح سے شہزادی شریکت الحسین ہے اسی طرح سے کلثوم شریکت الزینب بن کے دنیا میں آئی. اگر شہزادی زینب نہ ہوتی تو مقصد حسین تمام ہو جاتا. اسی طرح سے اگر شہزادی ام کلثوم نہ ہوتی تو مقصد زینب کو دوام نہیں ملتا. اگر آپ کتب کا مشاہدہ کریں، تواریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح سے خطبات جناب زینب موجود ہیں دربار میں، اسی طرح سے خطبات جناب کلثوم بھی موجود ہیں. یاد رکھیے گا، اگر خطبات صغرا کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو وہ جناب کلثوم کے خطبات ہیں، اور کبرا کے حوالے سے اگر سرچ کریں گے تو جناب زینب کے خطبات ہیں. اور پورا خاندان ہی اتنا اعلیٰ ہے میری شہزادی کا، بھانجے اونو محمد جیسے، بھتیجے قاسم اور علی اکبر جیسے، پورا ایسا خاندان ہے شہزادی کو. اور یہ بھی ایک حسین بات ہے کہ رسول کا تذکرہ ہو، یوں تو پروردگار نے رسول کا سایہ نہیں بنایا مگر محبت حسین میں سایہ بھی بنا دیا اکبر کے صدقے میں. تو یہ خاندان ہی بڑا اعلیٰ ہے. اور میں بات کر رہی تھی، اسی بات کو متصل کروں کہ جب سرکار کا تذکرہ ہو، ایک ہستی ہے کہ جس کا تذکرہ ابھی تک ہم کر نہیں سکے، اور ہم پہ ویسے بھی یہ بلیم ہے کہ ہم ازواج کا تذکرہ نہیں کرتے، اور سرکار کا تذکرہ ہو اور بی بی خدیجہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ایک جملہ کہوں شہزادی کی شان میں کہ یہ وہ شہزادی ہے، تاریخ میں بڑا خوبصورت جملہ مجھے ملا، ایک واقعہ ہے کہ جس کو 2 جملوں میں بیان کروں کہ جس وقت عقد ہوا ہے آپ کا، اور یہ مہینہ عقد کا بھی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول خدا کا، تو جس وقت عقد ہوا ہے عرب کی عورتوں کی فصاحت بہت بلند تھی، تو تعجب کی نظروں سے اور حیرت کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی، رشک کرتی تھی خدیجہ کے مقدر پہ، کیوں نہ کرتی کہ جس کو محمد مصطفیٰ، کہ اگر یہ جملہ کہوں، محمد وہ ذات ہے کہ جس کے چہرے کا عاشق وہ ہو جائے جو خود چہرہ ہی نہیں رکھتا، تو اس ذات کو محمد کہتے ہیں. تو عرب کی تمام عورتیں بی بی خدیجہ کے پاس آئیں اور ایک طویل قصیدہ پڑھا رسول کی شان میں. جب بی بی خدیجہ نے وہ قصیدہ سنا نا تو آپ کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا. یوں تو وسوسہ شیطان کرتا ہے، لیکن انسان جن سے محبت کرتا ہے ان کے لیے فکر مند ہوتا ہے. آپ فکر مند ہوئی اور اپنے غلام سے کہا کہ 70 یا پھر 70 سے بھی زائد اونٹ جا کے صدقہ کر دو. آج عرب کی عورتوں نے میرے شوہر کا قصیدہ پڑھا ہے، کہیں میرے شوہر کو نظر نہ لگ جائے. قربان ہو جاؤں اس بیوی پر کہ ایک تو ایسی زوجہ رسول کو ملی کہ جو رسول کی نظر اتارنے کے لیے 70 اونٹ قربان کر رہی ہے، اور کچھ ایسی بھی تھی جو اونٹ پر سوار ہو کے نبی کے بھائی سے مقابلے کے لیے آ گئی. تو اس کے لیے بات کو تمام کروں، ابھی آغا نے کہا تھا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے لیے شیر بڑا کام کرتے ہیں، تو جملے کو یوں تمام کروں کہ ہر ایک کے سینے میں سمندر نہیں ہوتا، ہر ایک کے سینے میں سمندر نہیں ہوتا، ہر چاک گریباں قلندر نہیں ہوتا، اور جس گھر میں نہ ہو ماتم شبیر کی زینت، زندان تو ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہوتا. اور کر دیتا تیرے 2 ٹکڑے ارے اونٹنی والی، کر دیتا تیرے 2 ٹکڑے ارے اونٹنی والی، گر شیر الہی تیرا دیور نہیں ہوتا. خیر بات کو یہاں تمام کروں گی. بی بی کلثوم کی آپ بھی عالمہ ہیں، آپ بھی عصمت و طہارت کی کلی بن کے آئی ہیں آغوش زہرا میں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی اپنی بات کو تمام کرنے سے پہلے. ایک بڑا مس کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں جناب کلثوم کو لے کے. ایک تو یہ بات کہ آپ جناب جعفر طیار کی بہو بنی کیونکہ مولا کائنات اور رسول خدا نے کہا تھا علی میری بیٹیاں میرے بیٹوں کی اور میرے بیٹے میری بیٹیوں کے لیے. تو عصمت و طہارت کی ملکہ کسی اور خاندان میں جا نہیں سکتی، پہلی یہ بات ہے. شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا. اور دوسری یہ بات ہے، نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے اور ہمارے اپنے کہتے ہیں تاریخ کو مست کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جناب کلثوم نہ ولد تھی بے اولاد تھی. ذرا تصور کیجئے جس کی ماں کی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر اتری ہوئے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ابتر زہرا کا دشمن ہو سکتا ہے، کلثوم کا دشمن ہو سکتا ہے، بی بی کلثوم نہیں ہو سکتی. تو بس آخر میں دعا کروں گی کہ امیروں کے یہاں یہ کہا جاتا ہے
کہ جب امیروں کے گھر کوئی خوشی ہوتی ہے تو فقیروں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. تو ہم تو ویسے بھی اس در کے سوالی ہیں کہ جو نبی کا در ہے. ایک نعت آپ بڑی سنتے ہیں, اس سے تمام کروں دعا پہ. سارے نبی تیرے در کے سوالی. اب مجھے نہیں پتا شاعر نے یہ سوچ کر کہا یا بنا سوچے رسول نے یہ نعت کہلوائی. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. تو سارے انبیاء سارے ملائکہ جس در پہ جھکتے ہیں وہ در علی ہے. جو علی کے در پہ جتنا جھکتا چلا جائے گا در زہرا پہ اتنا وہ نبی سے قریب ہوگا, اور جو نبی کو پائے گا وہی خدا کو پائے گا. اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ شازیہ حسن صاحبہ. شازیہ حسن صاحبہ میں ساتھ ہی بہت ہی خوبصورت تہنیت پیش کر رہی بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں, جو کہ اسی طریقے سے عالمہ غیر معلمہ ہیں, زینب ہیں, مولا کائنات کی زینت ہے یہ بیٹیاں. اگر یہ نہ ہوتی تو آج کربلا, آج کنیت زندہ نہ ہوتی. ہمارے لاکھوں سلام ہمارے جان قربان ہو جائیں ان شہزادیوں کی آگے دستے تک جڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے سر تسلیم خم ہے کہ شہزادی اپنی بارگاہ میں ہماری چھوٹی چھوٹی سی کاوشیں قبول فرمائیں. اور ہمارے ساتھ حاضرین کرام ڈاکٹر جو ہیں وہ کربلا سے جوائن کر چکے ندیم حسن سرابی صاحب, بہت بہت ویلکم کہتی ہوں. وہ کہ انہوں نے اینڈ میں جوائن کیا ہے مگر یہ کہتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ذاکرہ جو ہمارے ساتھ پوسٹ ہمارے ایک اور پروگرام کے رضا عمران صاحبہ بہت دیر سے ویٹ کر رہی ہوں, اور میں چاہوں گی رضا کیا کہیں گی اس بارے میں. سارا ٹاپک میں آپ کی طرف کنوے کرتی ہوں. جی بسم اللہ, کیا فرمائیں گی؟ رضا آپ کا مائک. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے. السلام علیکم. توفہ یا علی مدد. میں مولا علی کی شان میں منقبت پیش کرنا چاہتی ہوں, اگر آپ سب کی اجازت ہو تو. بسم اللہ بسم اللہ. درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد پر. اللہ علی 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 مولا دم دم علی دم 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 دم. نعت علی کا ورد کرو یہ دم دم پرور کیا. نعت علی کے سامنے کوئی منتر کیا. نعت علی کا ورد کرو یہ غم غم ڈر کیا. نعت علی کے سامنے کوئی منتر کیا. شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا. شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا. ورنہ جبریل تمہارے شیپر ویپر کیا. ورنہ جبریل تمہارے شیپر ویپر کیا. نعت علی کا ورد کرو یہ ڈغم بم ڈرور کیا. نعت علی کے سامنے کوئی منتر کیا. بچپن میں ازدر کو چیرا ہو, جس نے بچپن میں ازدر کو چیرا ہو, اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا. اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا. نعت علی کا ورد کرو یہ غم غم ڈرور کیا. نعت علی کے سامنے کوئی منتر کیا. یہ رضا جی دل میں حب علی کی مور لگی ہوگی. جس کے دل میں حب علی کی مور لگی ہوگی, اس کے لیے یہ برزق میں شر کیا. اس کے لیے برزق میں شر کیا. نعت علی کا ورد کرو یہ غم غم ڈرور کیا.
ناد علی کے سامنے کوئی منتر منتر کیا، دونوں صحابی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، حارث وارث مرحب مرحب انتر ونتر کیا، حارث وارث مرحب مرحب انتر ونتر کیا، ناد علی کا کرو یہ غم وم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ درود پڑھ دیجیے محمد علی۔ بڑا خوبصورت مقطع ہے، کیا کہنے رضا، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور اس کا مقطع مجھے ذہن میں میرے گونج گیا ہے، تو پیش کرتی ہوں، اجازت ہے؟ چلو ساتھ ایک بار مقطع میں پیش کر دیتی ہوں تو یہ کلام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا، دل چاہ رہا ہے کہ پیش عشق علی کی راہ میں تو جبریل بھی قاصر ہے، عشق علی کی عشق علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا، عشق علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ ڈم غم بم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ آغا اب کیا کہتے ہیں، ہمارے ندیم حسن ترابی صاحب جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، یا ان سے کچھ لینی ہے گفتگو؟ آ گئے ہیں میرے خیال سے دوبارہ۔ ٹھیک ہے، شارٹسٹ ہم سے کوئی کلام لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم توفیق یا علی علیہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام یا علیہ السلام مدد۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ کیا فرمائیں گے؟ یہ ٹاپک آپ کی طرف کنوے ہے میری طرف سے، جشن صادقین ہے اور بی بی کلثوم شہزادی کے بارے میں جلدی سے آپ لوگ پیغام اور کلام پیش کرنا چاہیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ آپ کی مجھے نہیں آ رہی، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ صرف آواز آ رہی ہے، تصویر نہیں آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آ رہی ہے، آپ کی نہیں آ رہی۔ ابھی ہم بولیں گے تو آ جائے گی۔ جی بسم اللہ، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ فرقان الحمید وقولہ الحق۔ ہیلو جی جی بالکل۔ آغا صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ میں جی جی آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے، بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام ممبران، دوست، جتنے احباب یہاں پہ اس مجلس میں موجود ہیں، ان کو میری طرف سے تحفہ علیہ السلام مدد، اور ان خوشی کے دنوں میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک منقبت ہے، قصیدہ ہے، اس کا شرف حاصل کروں گا، آپ کی نظر کروں گا، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے. کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے. کیا کہنے نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے. نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے. وہ ہستی ہوں ختیجہ کی، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں. ملائک ان کے شاہد ہیں، ملائک ان کے شاہد ہیں. حیا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے. یہ اگلا شعر اس پہ پڑھ رہا ہوں کہ جہاں پہ نبی پاک وسلم نے سورج کو پلٹایا تھا. مولا علی علیہ السلام کی نماز جب قضا ہو رہی تھی عصر، تو اس وقت جب سورج پلٹایا تھا میرے آقا سرکار دو جہاں نبی محترم نے، اور سورج پلٹانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. یہاں پہ ایک مقام ہے رد الشمس، اس کا بھی میں ظاہر ہوں، میں نے بارہا اس کو دیکھا ہے. یہاں پہ مولا علی سرکار نے سورج کو پلٹایا تھا. تو یہ شعر ان ہستیوں کے بارے میں ہے، اور بڑا ہی مجھے یہ بہت بڑا پسند ہے، شعر بہت پسند ہے میری. سماعت کیجیے. یہ راتیں خادمہ کی، یہ دل ان کے نوکر ہیں. یہ راتیں خادمہ ان کی، یہ دل ان کے نوکر ہیں. یہ جب چاہیں اثر کر دیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں. ضیاء ان کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے. نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے. کیا کہنے کیا اللہم کہنے. صلی علی سبحان اللہ. محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. صاحب کلام پیش کر رہے تھے، بہت خوبصورت کلام. عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، اور یہ جب چاہیں اثر کر دیں، جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت. کیا کہنے. سبحان اللہ. آپ کا یہ کلام کوئی بھی اقتدار کا قبول فرمائے، اور مالک ہماری تمام مہمانان گرامی کی ذاکرام خاتون صاحبہ جو کہ میری والدہ محترمہ ہے جناب آغا بلائی صاحب. میں آغا سے کہوں گی آغا بس پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں، چار میں سے کوئی چھوٹے سے پیش کر دیں، تو پھر ہم پروگرام کو جو کہ آپ رہ گئے ہیں سب کے کلام پیش کر دیا ہے.
میں چند کلمات تمہارے اشعار کے پیش کرنا چاہتی ہوں جو سبین زہرا نے ابھی اسی جشن صادقین کی مولا کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں. بہت خوبصورت ہیں. جی امی یقیناً سنا چکی ہوں گی سبین زہرا. 2 مصرے میں بھی اس کے سنانا چاہتی ہوں کہ شادماں رب مشرقین ہے آج، شادماں رب مشرقین ہے آج، دہر میں جشن صادقین ہے آج. ایسے سچے خدا نے ناز کیا، ایسے سچے خدا نے ناز کیا، دنیا میں دین و دنیا میں زیب و زین ہے آج. لب قرآن کی بھی مدحت ہے، لب قرآن کی بھی مدحت ہے، کو بکو مد ہے صادقین ہے آج. ایک چند بات میں اور پیش کرنا چاہ رہی تھی. ہم ربیع الاول کی بہاریں منا رہے ہیں، مگر اگر سرکار کا یہ ظہور نہ ہوتا تو میں آپ سے چند کلمات اس مصائب کے بیان کرنا چاہتی ہوں جو اس ربیع الاول میں شہزادی کونین پر ٹوٹے ہیں. کہ سرکار نے فرمایا تھا فاطمہ بنت المصطفیٰ، ارے سرکار کی ظہور ولادت اور آمد منانے والوں اسی ربیع الاول میں جو بہار ہے، یعنی ربیع ہے، بہار ہے، شہزادی کے گھر پہ وہ مصیبت توڑی اسی شب شہادت رسول خدا 2 ربیع الاول کو بیوی کے گھر پہ حملہ کیا گیا. کل میں کربلا سے ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، مانچسٹر سے مولانا جناب عباس عابدی صاحب پڑھ رہے تھے لائیو مولا غازی کے روزے سے، اور مولا غازی کے روزے پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت انہوں نے یہ مضمون پڑھے تھے اور کہا تھا کہ بہاریں اپنی طرف، خوشی اپنی طرف، مگر خدا کا رسول جب تک اس کے مصائب بیان نہ ہو خوش نہیں ہوتے. اس لیے کہ انہوں نے خوشیاں کائنات میں بانٹی ہیں مگر اپنے حصے میں غم آئے ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، امت کی نافرمانیاں آئی ہیں. اس امت کی نافرمانیاں جس امت نے رحمت للعالمین بنایا، بشیر و نذیر بنایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنایا. کیا کہا تھا سرکار نے؟ میرے بعد میری آل سے منہ نہ پھیرنے، تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ارے اسی امت نے 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو جشن سرکار منانے والوں نے 2 ربیع الاول کو ثانیہ زہرا کے بھی بابر کی تدفین کو دوسرا دن تھا، بی بی کے گھر پہ حملہ کیا گیا، بی بی کے گھر پہ دروازہ جلایا گیا، آگ لگائی گئی، امیر المومنین وسیع رسول کے گلے میں رسی باندھی گئی. مانچسٹر کے علامہ صاحب نے مصائب پڑھے. ارے اسی مول عباس علمدار کی چہیتی ننھی شہزادی بی بی سکینہ چھوٹی زہرا جس نے پانی کے لیے کہتی تھی بابا بھیا میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، ایک زہرا یہ کہتی تھی، ایک زہرا بستر علالت کے ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ کہتی تھی سبت علیہ لو مصائب لو انہا سبت علیہ میں سر نہ لیا. بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی، اگر دنوں میں پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. کیوں مسلمان اس ربیع الاول میں اس گوشے کو کیوں نہیں کھولتے؟ وہ کون سی امت تھی جس نے رسول کے بعد بجائے پرسہ دینے کے بی بی کے گھر میں آگ لگائی اور آوازیں لگائی علی کو باہر نکالو، ہم شیعان حیدر کرار کے کلیجوں میں یہ زخم ہے. آج ربیع الاول گزر جائے گا، ربیع الثانی شروع ہوگا تو بی بی کی مصیبت کے دن آ جائیں گے. وہی ایام عزاداری ہوگی جس میں بی بی فریاد کرتی تھی بابا بابا میرے رونے پہ پابندی ہے، بابا آپ کی امت نے مجھ پہ اتنے ظلم ڈھائے. مسلمانوں یاد رکھنا چاہیے، ارے تم اپنے رسول کے سامنے روز محشر کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ اس شہزادی جو خاتون جنت ہے، جو حجاب کبریا ہے، جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہے، جنت کے در پہ کھڑی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں نہ جائے گا. کیا رسول خدا سے کہہ سکو گے اے اللہ کے رسول ہمیں جنت دے دو، ہم نے تمہاری بیٹی کے گھر کو آگ لگائی، ہم نے حسن و حسین کو قتل کیا. یہ مسائب
ये मुसीबत रबीउल अव्वल में तोड़ गई। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। ये तमाम खुशियाँ एक तरफ और ये घराने के मसाइब एक तरफ, इस जमाने में सदा लोगों को खुशियाँ बांटी मगर नहीं मिले ज्यादा देखा। एक जुमला उसमें ऐड करती हूँ कि मेरी शहजादी को लावलद कहा गया। ये तारीख का बेईमान अंधा मुअर्रिख था जिसने ये न देखा अली व औलाद अली ने दीन के सफीने को बचाया है, वो तो औलादे देने वाले हैं। जिस तरह शहजादी बीबी ज़ैनब के बेटे शहजादे ओनो मोहम्मद शहीद हुए करबला में, इसी तरह शहजादी उम्मे कुलसूम के बेटे जनाब कासिम शहीद हुए। आप भी चंद दिन के दूल्हा थे, आपकी दुल्हन भी आपके साथ थी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी परवरदिगार उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। शहजादी की शान में सीरत में बेहतरीन किताब रकम किए तारीख के हवालों के साथ कि ना बीबी लावलद थी और ना बीबी के बच्चे मदीने में रह गए थे, बीबी के बच्चे साथ आए थे। जिस तरह शहजादी ज़ैनब के बच्चों ने शहादत पाई, इसी तरह शहजादी के बेटे जमान कासिम ने शहादत पाई। हमारे इलाके में अंचोली में चहारदे मासूम में ज़मीर अख्तर की सरबराही में 2 ताबूत उठते हैं 7 मुहर्रम को। एक शहजादे कासिम की मेहंदी उठती है, मौला इमाम हसन के शहजादे की, और शहजादी उम्मे कुलसूम के शहजादे जनाब कासिम का ताबूत बरामद होता है। हम अपने आका मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद की खिदमत अक़दस में हदिया तहनियत और हदिया ताज़ियत बीबी के घर को आग लगाने की पेश करते हैं। और आप सबकी तौफीक में परवरदिगार इजाफा फरमाए, हमारा पढ़ना सुनना बैठना कबूल फरमाए। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी की बहुत खूब पेश किए और सारी खुशियाँ एक तरफ हैं। फिर कह रही हूँ कि मसाइब से तो जिंदगी ताबिंदा है और हमारे जीने का यही सामान है। जब तक जीते रहेंगे बीबी ज़हरा के दुश्मनों पर तबर्रा करते रहेंगे। बीबी ज़हरा का घर जलाने वाले, उनके बच्चों को सताने वाले सब पर लानत, राजगी पे जो दिन सब पर लानत है बेशुमार। हम डॉक्टर नदीम हसन तुराबी के शुक्रगुजार हैं SNTVMS प्रोडक्शन की जानिब से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि करबला में हमें ज्वाइन किया। और आगा नासिर साहब हमारे एडमिन साहब इस वक्त और जितने भी मेहमान हमारे आज शरीक थे, जनाब शाहिद हसन, रिदा इमरान, जवेरिया फातिमा, फरीहा अदनान, और इन सब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब डॉक्टर एनुर रज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जमाल अमरोवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में 4 मिसरों से इख्तिताम करती हूँ प्रोग्राम का कि न रईस हूँ न अमीर हूँ, न रईस हूँ न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वजीर हूँ, दरे मुस्तफा मेरी सल्तनत, दरे मुर्तज़ा मेरी सल्तनत, इसी सल्तनत की फकीर हूँ, इसी सल्तनत की फकीर हूँ। और तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, ये बहुत खूबसूरत अशआर जो शायरों ने कहे मैं पेश कर रही हूँ। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी बात है, साया ना मिलेगा। ये अलग बात है कि सरकार का फरमान है, जब कुल के कुल मोहम्मद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम, सबका नाज़रीन कराम। इसके साथ ही प्रोग्राम जश्न सादक़ैन से SNTVMS प्रोडक्शन की जानिब से बहुत शायर अहले बैत हम सभी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। और इस पार्टी के हमारे तमाम बीमार जहाँ जहाँ दुनिया में बीमार हैं उन सबको शिफा कामिला और आजिल अता फरमाए। इलाही आमीन। जहाँ जहाँ अहले बैत हो रहा है बिला की सूरत में आज़ादी फरमाए। इलाही आमीन। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।